بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جامع مسجد مدنی کے حوالے سے پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حکومت کی جانب سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھوں، مسلمانوں کے سامنے رکھوں۔ بات یہ ہے کہ 10 تاریخ کو رات کے 11 بج رہے تھے، اسپیکر صاحب نے مجھے فون فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ وزیر داخلہ کی قیادت میں CDA کے افسران ہیں اور اسلام آباد کا انتظامیہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن اسپیکر کو میں ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہاں کیا، وہ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے جامع مسجد مدنی کی صورتحال سامنے رکھی، اور اس پر جو رد عمل تھا تمام مذہبی جماعتوں کا اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جب تک اسلام آباد اور پنڈی کے تمام مسالک کے علماء کو نہیں بلاؤں گا، اس وقت تک کوئی حتمی بات آپ سے نہیں کر سکتے۔ 11 تاریخ کو صبح 12 بجے ہم نے اسلام آباد کے، پنڈی کے علماء کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو میں نے بلایا، وہ تشریف لائے، اور تقریباً 1 بجے حکومتی وفد آیا جو وزیر مملکت جناب چودھری طلال صاحب کی قیادت میں تشریف لائے۔ آمنے سامنے بات چیت ہوئی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ مسجد کو گرانا، اس کو شہید کرنا، قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر مدرسے کے حوالے سے مدرسے کے منتظمین نے آپ سے کوئی معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے بدلے میں آپ نے ان کو مدرسہ تعمیر کر کے دیا ہے، پھر مدرسہ شفٹ کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں مسجد کی بات ہے، مسجد ایک تو تقریباً کوئی 90-95 سال پرانی مسجد ہے، قیام پاکستان سے قبل یہ مسجد بنی تھی۔ پھر جناب ضیاء الحق صاحب نے اس مسجد کو پختہ بنایا، تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ پھر اوقاف کی تحویل میں تھی، اوقاف سے باقاعدہ امام کو تنخواہ ملتی تھی، لیکن حکومت نے مسجد کو شفٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کو انتہائی بے حرمتی کے ساتھ شہید کیا، جو 2 سے 3 گھنٹے ان کو شہید کرنے میں اور ملبہ اٹھانے میں لگے۔ اتنی جلدی تھی ان کو، راتوں رات مسجد کو شہید کیا، اور پھر ملبہ ہٹایا، اور پھر اس مسجد کی جگہ پہ انہوں نے درخت کے پودے رکھے۔ تو بہرکیف ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسی رات جو مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا، 11 بجے تک ہم انتظامیہ سے رابطے میں رہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، شفٹنگ صرف مدرسے کی ہوگی، مسجد کی نہیں ہوگی، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی، ہمیں دھوکے میں رکھا اور راتوں رات مسجد شہید کر کے قریب پہنچے۔ اس پر پھر جناب منسٹر صاحب، وزیر مملکت صاحب نے فرمایا کہ آپ ہمیں مہلت دے دیں، چونکہ وزیر داخلہ صاحب ملک میں نہیں ہے، لہٰذا وزیر داخلہ کی آمد تک ہمیں کوئی 48 گھنٹے کی مہلت دے دیں۔ تو ساتھی سب موجود تھے، سب کے مشورے سے طے ہوا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو 48 گھنٹے کی مہلت دے دیتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ وزیر داخلہ سے بھی بات کریں، وزیر اعظم سے بھی بات کریں، آرمی چیف سے بھی بات کریں، وہ قوتیں جو مسجدوں کو منہدم کرنے کا ایک تہیہ کیا ہوا ہے، ان سب سے آپ بات کریں۔
لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم مسجد کی دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور بالفرض اگر آپ اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلمان جو ہے وہ مسجد کو تعمیر کریں. لیکن کل 1 بجے تقریباً وہ دیا ہوا ٹائم پورا ہو گیا، یعنی 48 گھنٹے پورے ہو گئے. اب ہم مزید ان کا انتظار نہیں کر سکتے. چودھری صاحب تشریف لائے پارلیمنٹ ہاؤس میں، مولانا صاحب سے بھی بات کی، میں بھی وہیں تھا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 2 سے 3 گھنٹے ہمیں دے دیں، لیکن 2-3 گھنٹے بھی گزر گئے اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارے تمام مکاتب فکر پنڈی اسلام آباد کے علماء کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس وقت تک آپ جو ہے طے کر لیں اپنے بڑوں سے اگر بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بھی بات کرنا چاہوں گا، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا 48 گھنٹے پھر اس طرح گزر گئے کہ آپ نے ابھی تک پرائم منسٹر کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، وزیر داخلہ کو بھی، اور کہیں کسی اور کو بھی لینا تھا تو آپ نے کو لینا چاہیے تھا. خیر بہر کیف وہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے. اب تمام دوستوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن 2:30 بجے تقریباً دونوں اضلاع کے جو مسلمان بھائی ہیں جو مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہاں مدنی مسجد کی جگہ پہ جمع ہونا ہے اور وہاں مسجد کی سنگ بنیاد رکھنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل ہمارے جو وزیر داخلہ ہے برائے مملکت، اس کو جو پٹی پڑھائی گئی ہے روز اول سے، اسی کو بار بار پارلیمنٹ میں دہراتا ہے. میں نے پارلیمنٹ میں ان سے کہا کہ آپ کو انتظامیہ نے غلط گائیڈ کیا ہے. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مسجد کو 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اندر شہید بھی کیا گیا، ملبہ بھی ہٹایا گیا اور اسی جگہ پہ درخت بھی لگائے گئے. تو آپ کیوں ان کی پٹی کو بار بار پڑھتے ہیں جو آپ کو پڑھایا ہے؟ بلکہ